حدیث نمبر 80 حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن السدی قال حدثني من سمع عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، ان کے بارے میں لکھیں عمرو بن حریث. عمرو ہم سابق میں بھی بتا چکے ہیں کہ عمرو جب لکھتے ہیں عربی میں تو عین میم رے کے ساتھ واو لکھتے ہیں. عربی میں جب لکھیں گے تو عمرو واو لکھتے ہیں، اور اگر واو نہیں آیا تو اس کو عمر پڑھتے ہیں. عین میم رے عمر پڑھتے ہیں. اگر عین میم رے لکھے اور عین میم رے کے ساتھ واو لکھے تو اس کو عمر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. عمرو بن حریث، عمرو بن حریث بن عثمان المخزومی. عمرو بن حریث بن عثمان المخزومی القرشی. آپ کی کنیت ابو سعید تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ ملاقات کیا، آپ دیکھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان سے سنے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا. جی مسح کیا تھا شفقت سے جیسا پھیرتے نا، تو ان کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور ان کے لیے برکت کے لیے دعا کی تھی. جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے، جب آپ کا انتقال ہوا، تو اس وقت عمرو بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 12 سال تھی. عمرو بن حریث 12 سال تھے جس وقت سرکار کا وصال ہوا. عمرو بن حریث کا انتقال 85 ہجری کو ہوا. 85 ہجری کو 85 ٹھیک ہے. عمرو بن حریث رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 پیوند والے نعلین پہن کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. نعلینی مخصوفتین، نعلین آپ کی چپل مبارک، مخصوف جس میں پیوند لگ گیا، یعنی کہیں سے پھٹ گیا، کچھ حصہ اکھڑ گیا، تو جو پیوند جو پیچ لگاتے نا، دو چپلوں میں جن کو پیچز لگے ہوئے تھے، اس طرح کی چپلوں میں، اس طرح کے نعلین میں آپ کو میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو یہاں پر ایک مسئلہ بھی معلوم ہو جاتا. 2 باتیں اس کے اندر آتی ہے. نمبر 1 کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی سادگی تھی اور اتنا آپ اقتصاد پسند تھے کہ اگر کوئی چپل آپ کی ٹوٹ جائے یا پھٹ جائے تو فوراً اسے پھینکتے نہیں تھے، بلکہ اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کرتے. اور احادیث شریفہ میں آتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے، اپنے ہاتھ مبارک سے اپنی چپل کو اور جوتے کو جو ہے پیون لگاتے تھے اور اس کو جوڑتے تھے. کان یخصفون علیہ، اپنے چپلوں کو خود سدھارتے تھے اور خود سنوارتے تھے. ٹھیک ہے. ایک بات یہ ہو گئی. اور دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے عام طور پر یعنی اپنے نعل کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریپیئر کیے ہیں، اور ایک آدھ مرتبہ، 1-2 مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کو بھی دیے تھے کہ میری چپل میں کچھ ہو گیا ہے، ڈالی ٹوٹ گئی ہے، اس کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، تسمہ لگا دو یا اس کو پیون لگا دو. اس طرح سے مولا علی کو بھی دیے تھے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام رشتے کے بھائی اور داماد سے زیادہ ایسے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جیسے کہ ان گھر کے بڑے بیٹے ہوں، کیونکہ انہی کے گھر میں پرورش پائے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیا کرتے تھے، دیے تھے. اور یہ مولا علی علیہ السلام کے فضائل میں سے ہے کہ آپ خاصف نعل المصطفیٰ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعل پاک کو آپ جوڑے بھی ہیں، یہ آپ کی خصوصیات میں سے. اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی بشارت سنائے تھے اس وقت، یعنی چپل مبارک جوڑنے کی وجہ سے نہیں، لیکن یہ سنائے تھے کہ وہ خاصف النعل جو ہے وہ جو ہے میرے قرآن جیسا نازل ہونے کے لیے، مجھے وحی کے نزول کے لیے مجھے جنگ کرنا پڑا، اس طرح سے ایک بندہ ہوگا جو قرآن کے معانی کے حفاظت، قرآن کی تفسیر اور قرآن کی صحیح معنی کی حفاظت کے لیے اسے جنگیں کرنا پڑے گا، اور وہ جنگیں کرے گا. تو بڑے بڑے صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ کیا
ہاں کیا میں ہوں کون ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ ہوگا جو اس وقت میرے چپل کو گانٹ رہا ہے، میرے چپل کو پیون لگا رہا ہے، میری چپل جوڑ رہا ہے، وہ ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم تیز گئے، اور یہ حدیث بہت صحیح ہے، یعنی بہت مضبوط سند والی، بہت سارے اسانید سے آئی۔ صحابہ گئے، اس میں سبھی صحابہ تھے، بڑے چھوٹے سبھی، یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، مولا علی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، دیگر بہت سارے صحابہ تھے، وہ سب گئے اور دیکھے وہاں پر تو مولا علی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چپل کو پیون لگا رہے تھے یا جوڑ رہے تھے، جوڑ رہے تھے۔ تو انہوں نے بشارت سنائی کہ اے علی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی بشارت فرمایا آپ کہ قرآن کے نازل ہونے کے لیے جس طرح سے میں جنگیں کیا، جو ہے آپ وہ اس کے معنی کی حفاظت کے لیے اسی طرح کے جنگیں کریں گے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دیے۔ تو پھر صحابہ کہتے ہیں جب ہم یہ بشارت دیے تو مولا علی علیہ السلام ایسے مسکرائے جیسے کہ وہ پہلے سے یہ بات جانتے تھے، بہرحال نعلین مخصوفتین، تو اس میں یہ بات آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سادگی پسند تھے، اور جہاں تک ہو سکتا چیز کو مکمل استعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے، تھوڑے سے عیب پر اشیاء کو، چیزوں کو اٹھا کر پھینک نہیں دیتے تھے، اس کو جہاں تک یوز کر سکتے کرتے تھے، نمبر ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے، اچھا اس میں یہ بھی ہے الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ میانہ روی سے خرچ کرنا، جو اپنے ایکسپنسز رہتے ہیں اس کو سنبھال کے خرچ کرنا، یہ آپ کی 50% اکانومی ہے، یہ آپ کا 50% اکانومی ہے۔ لوگ صرف کمانے پہ توجہ دیتے ہیں، کمانے کے ساتھ ساتھ جو خرچ ہوتا ہے اس پر کنٹرول پر اگر آدمی توجہ دے تو انسان کی معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ 50% کام کمانا ہوتا ہے، اور 50% پیسے کو ضائع نہیں ہونے دینا ہوتا ہے، تو اس کو ضائع ہونے نہیں دینا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ بتاتے تھے کہ کس طرح سے لائف میں کیا کہتے ہیں اقتصاد اور کفایت شعاری ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ایک مسئلہ اور ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر چپل صاف ہو یا جوتا صاف ہو تو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ چپل میں نماز پڑھنا یا جوتے میں نماز پڑھنا اگر وہ صاف ہوں تو اس میں نماز پڑھنا بالکل جائز ہے۔ آپ جنگل کے مقام پر ہے، آپ کہیں لانگ جرنی پر نکلے ہیں، ہائی وے پر کہیں روڈ پر آپ کو نماز پڑھنا ہو رہا، وہاں پر جنگلی جھاڑ ہے، کنکر ہے، اگر اس طرح سے ٹھہر جائیں گے تو پھر آپ کو چبھیں گے۔ اس طرح سے امکان ہے آپ شوز پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، چپل پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سٹی میں بھی، سٹی میں مدینہ میں بھی اس طرح سے نماز پڑھے ہیں۔ ہاں آج جو مساجد ہے یا گھروں کے اندر جو ماحول ہے اس کے اندر جوتا چپل نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ وہاں پر جانماز بچھائے جاتے ہیں، صاف جگہ مہیا کیا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو وہاں پر جوتا پہننے کی کوئی معقولیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ضرورت ہو کہیں باہر اور کوئی بندہ جوتا یا چپل پہن کے نماز پڑھے اور وہ صاف ہو تو نماز بالکل بے عین ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پڑھے ہیں۔